بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 97 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم توجیہ کا مطلب اور تشویش کے اسباب پڑھیں گے۔ فن التوجیہ وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجیہ ومعنى التوجیہ بیان وجه الكلام، وحاصل هذه الكلمة أنه قد تقع في الآيات شبهة ظاهرة لاستبعاد السورة التي هي مدلول الآية أو للتناقض بين الآيتين، أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ، أو لا تستقر في ذهنه فائدة قید من القیود۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ توجیہ کے معنی ہے مقصد کلام کی وضاحت کرنا، معنی توجیہ بیان وجہ الکلام، یہ جو ہے اس سے پہلے والی عبارت ہے وَهَذَا الْمَبْحَثُ الْأَخِيرُ فِي الْحَقِيقَةِ، یہ ہم نے کل کے سبق کے ساتھ پڑھ لی کہ دوسرا جو امر مفسر کے لیے ضروری ہے اس میں یہ کہ ایسے بعض قیودات کے فوائد پر مطلع ہونا بھی ضروری ہے مفسر کے لیے، اور اس طرح اسباب التشدید فی بعض المواضع تتوقف معرفت علی اسباب النزول، جن کی معرفت جو ہے وہ اسباب النزول پر موقوف ہوتی ہے، تو اس کو مصنف نے توجیہ کا نام دیا ہے، اور فرمایا ھذا المبحث الاخیر، یہ دوسری چیز جو ہے مفسر کے لیے جو ضروری ہے اس کو توجیہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم توجیہ کا معنی مطلب اور پھر آگے اسباب پڑھیں گے۔ تو توجیہ کا معنی اس کا یہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں، ومعنی توجیہ بیان وجہ الکلام، توجیہ کا معنی ہے مقصد کلام کی وضاحت کرنا، وحاصل هذه الکلمہ، اور اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی آیت میں کوئی ظاہری شبہ پیدا ہو جاتا ہے، شبہتن ظاہری شبہ ہو جاتا ہے جس کا سبب اس منظر کا مستبد ہونا ہے، یا اس شکل کا الاستبعاد الصورہ، اس صورت کا مستبد ہونا ہے، التی ہی مدلول آیا، جو کہ آیت کا مدلول ہے، او للتناقض بین الآیتین، یا دو آیتوں میں تعارض ہے، یا سب فہم مدلول الآیت علی ذہن المبتدی، یا آیت کے مصداق اور محمل کا تصور مبتدی کے ذہن پر مشتبہ اور دشوار ہو جانا ہے، او لا تستقر فی ذہنی فائدۃ قید من القیود، یا کسی قید کے فائدے کا اس کے حق میں جو ہے وہ مخفی اور پوشیدہ ہو جانا ہے، لا تستقر مستقر نہ ہونا یعنی مخفی اور پوشیدہ ہو جانا ہے۔ فَإِذَا قَامَ الْمُفَسِّرُ بِحَلِّ هَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ سُمِّيَ ذَلِكَ تَوْجِيهًا، پس جب مفسر جو ہوتا ہے وہ اس اشکال کا حل تلاش کر لے تو اس حل کو توجیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مبتدی کے ذہن میں جو تشویش پیدا ہوتی ہے اس کے کیا اسباب ہیں اور وہ کتنے اسباب ہیں، اور توجیہ کسے کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ توجیہ کہتے ہیں کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جہاں پہنچ کر مبتدی کا ذہن تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ایسی آیات ہیں قرآن کریم میں جہاں مبتدی جو ابتداءً علم تفسیر حاصل کر رہا ہے، جہاں اس کو جو ہے وہ وہاں اس کو تشویش لاحق ہو جاتی ہے، وہاں پہنچ کر وہ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہاں آیت کا مصداق متعین کر کے اس تشویش کو ختم کر دینا مفسرین کی اصطلاح میں توجیہ کہلاتا ہے، یعنی اس مبتدی کے ذہنی تشویش کو ختم کرنا، اس کا حل پیش کرنا آیت کا مصداق متعین کر کے، یہ توجیہ کہلاتا ہے۔ اب جو مبتدی کے ذہن کو تشویش لاحق ہوتی ہے، اس تشویش کے جو ہے وہ مصنف نے یہاں پر 4 اسباب ذکر کیے ہیں عبارت کے اندر، کہ مبتدی کے ذہن کو تشویش کا جو لاحق ہوتی ہے، وہ جو تشویش کا شکار ہوتا ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ وہ 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ان میں سے ہے استبعاد سورہ، یعنی قرآن کے بیان میں جو منظر یا شکل اور حیت سامنے آتی ہے وہ چونکہ معہود اور مروج نہیں ہوتی، اس لیے انسان آیت کے مضمون اور مفہوم کو استبعاد کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی جو قرآن جس چیز کا بیان کر رہا ہے، قرآن جس شکل کو بیان کر رہا ہے، جس منظر کو بیان کر رہا ہے، جس صورت کو بیان کر رہا ہے،
وہ چونکہ عام طور پر وہ معود یا مروج نہیں ہوتی، ذہن میں اس کی کوئی پہلے سے شکل موجود نہیں ہوتی، یا پھر معاشرے میں کوئی اس کی جو ہے وہ اس کا مثال موجود نہیں ہوتی، اس لیے انسان اس آیت کے مضمون اور مفہوم کو جو ہے وہ استبعاد کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ مستبعد ہے، ناممکن ہے، اور حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اب اس میں ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ اپنے چہروں کے بل اٹھائیں گے، اندھے، بہرے اور گونگے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چہروں کے بل کیسے اٹھائیں گے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو لہٰذا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب پوچھا، یہ سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے، کیف یحشر الناس علی وجوہہم، کیسے لوگوں کو چہروں کے بل اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، جو ذات پاؤں کے بل چلا سکتی ہے، پیروں کے بل چلا سکتی ہے، وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی جو ذات پاؤں کے بل چلا سکتی ہے، پاؤں دیے اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں ہمیں پاؤں کے ذریعے، تو پاؤں کے اوپر چلنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو جو ذات پاؤں کے ذریعے چلا سکتی ہے وہ سر کے بل بھی، چہرے کے بل بھی چلا سکتی ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو بظاہر اس آیت سے جو ہے وہ جس چیز کا بیان ہو رہا ہے تو مبتدی یہ سمجھے گا یار یہ چہرے کے بل چلنا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایک مستبعد قسم کی صورت بیان ہو رہی ہے، تو اس کا ذہن جو ہے وہ تشویش لاحق ہو رہی ہے، اس کے ذہن میں ایک تشویش کا شکار ہو رہا ہے وہ، تو اس کا حل پیش کرنا اس کو توجیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا جو سبب ہے وہ ہے دو آیتوں میں تعارض بھی تشویش اور شکوک و شبہات کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی دو آیتیں ایسی جن میں تعارض ہو رہا ہو تو وہ بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اور ذہنی انتشار کا، ذہنی تشویش کا سبب بنتا ہے۔ اس کی مثال جیسے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پوری آیت اس طرح ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، اور دوسری آیت میں ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر سوال جواب کریں گے۔ اب پہلی آیت میں ہے کہ سوال جواب نہیں ہوں گے، اور دوسری آیت میں ہے کہ سوال جواب ہوں گے آپس میں، تو یہ تعارض جو ہے بعض حضرات کے لیے باعث تشویش ہوا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ سوال جواب کی نفی جو فرمائی ہے اس کا تعلق روز محشر سے ہے، یعنی فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وہ روز محشر سے متعلق ہے، اور جو سوال جواب کا اثبات ہوا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس کا اثبات، اس کا تعلق جو ہے اس بات کا، یہ جنت میں داخل ہو جانے کی بات سے ہے۔ یعنی روز محشر تو وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے، لیکن وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جو ہے وہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی ایک دوسرے سے سوال کریں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ دو آیتوں میں تعارض بھی جو ہے وہ تشویش اور شکوک و شبہات کا باعث بنتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے، اور مبتدی کا ذہن جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال تو گزر چکی، جیسے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک آیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور دوسری آیت ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لَنَسْأَلَنَّهُمْ ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض موجود ہے، پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، دوسرے میں کہ سوال ہوگا۔ تو اب اس کا جو ہے حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ نفی کا تعلق جو ہے وہ ہمدردانہ گفتگو سے، لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمدردانہ، مشفقانہ اور رحمت والی گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ اور فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں یہ کہ سوال کا تعلق زجر و توبیخ سے ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، زجر و توبیخ ہوگی، اس قسم کا سوال ہوگا، تو لہذا دونوں میں فرق ہے۔
تو بظاہر تعارض اس جو ہے توجیہ سے تعارض ان کا ختم ہو جائے گا. ایک کا تعلق جو ہے وہ ہمدردانہ گفتگو سے ہے اور دوسرے سوال کا تعلق جو ہے وہ زجر و توبیخ سے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے، اس کی نفی یا ہمدردانہ گفتگو مشفقانہ گفتگو نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ سوال کا جو تعلق ہے وہ زجر و توبیخ کے قبیل سے، لہذا ان دونوں میں تعارض ختم ہو گئے. تو اس کو توجیہ کہتے ہیں. جب دو آیتوں میں تعارض ہو جائے، بظاہر تعارض نظر آ رہا ہو اور اس کی وجہ سے تشویش اور شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہوں، تو اس کا حل پیش کرنا اس کو توجیہ کہتے ہیں. تو یہ دوسرا سبب ہے اور اس کی دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے توجیہ کا مطلب اور مبتدی کے ذہن میں ہونے والی تشویش کے 4 اسباب میں سے 2 کا ذکر مثال کے ساتھ پڑھا ہے. یعنی ہم نے 4 اسباب جو ہے وہ توجیہ کے 4 اسباب ہیں، تشویش کے 4 اسباب ہیں جن کی توجیہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں سے ہم نے 2 کا ذکر پڑھ لیا ہے اور ان کی مثال بھی پڑھ لی ہے. باقی 2 کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ توجیہ کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، مبتدی کے ذہن میں ہونے والی تشویش کے کتنے اسباب مصنف نے ذکر کیے ہیں، وہ تعداد بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.